حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غلام محکوم قوم کو فرعون جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے نجات دلا کر وادی سینا میں لے آئے تھے۔ یہی احسان کچھ کم گراں بہار نہیں تھا۔ اس قوم کو چاہیے تھا کہ قدم قدم پر ان کے شکر گزار ہوتے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ان کو اذیت دیتے، ان کو تنگ کرتے۔ آتے ہی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک قوم ایک بت کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں۔ کبھی ان کی کیفیت کے پانی کی تنگی ہوئی ہے تو بفر گئے ہیں کہ موسیٰ تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے۔ وہاں ان کو من و سلوہ کھانے کو ملتا تھا۔ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں جو ہم اس قوم کی اپنی حاکم قوم کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے اس کی لذتیں یاد آتی ہیں۔ ہمیں دالیں اور پیاز اور لہسن اور سبزیاں یہ کچھ دو، یہ من و سلوہ یہ روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ آپ چند دن کے لیے ذرا کہیں باہر گئے، سامری نے ایک گوشالہ بنایا اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ ایک ایک قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم 61/5۔ اے قوم، میں نے تمہارے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قدم قدم پر اس طرح سے ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں، اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ تمہیں تو اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر مجھے تنگ کرتے ہو، اذیتیں پہنچاتے ہو۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ، میں اور میرا بھائی بس ہم یہ دونوں ہیں جو ذمہ دار ہیں اپنے، ورنہ یہ قوم فاسق جو ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی۔ میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے جماعت مومنین، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا، انہوں نے انہیں بڑا ستایا تھا، اور وہ ان کی ستائے اور ان کی اذیت رسانیوں کی تفصیل خود قرآن نے دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کی تفصیل روایات کی روح سے کیا ملتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، غور سے سنیے گا عزیزان نواز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ غسل کرنے گئے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا، اور حضرت موسیٰ بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف دیکھ لیا اور کہا
واللہ موسیٰ کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی مار سے 6 یا 7 نشان اب تک اس پتھر پر باقی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی جلد اول کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے جس میں اس نے جماعت مومنین سے کہا تھا کہ تم قوم موسیٰ کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت ہی اذیتیں دی تھیں۔ یہ اس اذیت رسانی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس روایت یا اس حدیث کے اندر۔ اسی قسم کی ہیں وہ تفاسیر جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ ان سے عزیزان مان آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر روایات کی روح سے کی جانی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہو؟ کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ روایات یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، یہ آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور زبانی روایتیں کوئی 200-250 سال کے بعد جمع کی گئی تھی۔ اب کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان میں کتنا حصہ حضور کا ہے اور کتنا کچھ دوسروں کا ملایا ہوا ہے۔ احادیث کے مجموعوں کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ ان میں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں انہیں ہم صحیح تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کے خلاف ہوں یا جن سے حضور کی ذات گرامی پر کسی قسم کا تان پڑتا ہو ان کے متعلق ہم کہہ دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہو سکتی۔ پھر سن لیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا، مذکورہ بالا معیار کی روح سے غلط روایات کے متعلق کہتا یہ ہوں کہ وہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی، ورنہ جو احادیث قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں